اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے السید۔ اس کا معنی ہے سردار یا آقا۔ یہ نام حدیث سے ثابت ہے، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن شقیر کہتے ہیں کہ میں بنو عامر کے وفد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں، تو آپ نے فرمایا السید اللہ، اصل سردار تو اللہ ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سردار ہے کیسے؟ ہم دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اس کی جتنی بھی صفات ہیں، جتنے بھی افعال ہیں، سب کے سب بلند ہیں، سب کے سب کمال کے درجے پر ہیں، جمال کے درجے پر ہیں۔ کسی قسم کا کوئی نقص کمی اس کے کسی فعل میں، اس کی کسی صفت میں، اس کے کسی نام میں ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو پھر وہی حقدار ہوا کہ اس کو اپنا سردار مانا جائے۔ اس کو ہم اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک صفت ہے الخلاق، کثرت سے پیدا کرنے والا، الخالق پیدا کرنے والا۔ تو اس نے پیدا کیا ہے زمین و آسمان کو، اس کے اندر جتنی بھی مخلوقات ہیں، ملائکہ، روح، انسان، جن، نباتات، حیوانات، سب کو اس نے پیدا کیا، اور صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کے سارے معاملات کی تدبیر بھی وہی ذات کرتی ہے۔ ان کی بقا کی وجہ بھی ان کا خالق ہی ہے، یعنی کہ یہ ساری مخلوقات اپنے خالق سے کسی طرح سے بھی بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے، اپنی حرکات و سکنات کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے، اپنی بقا کے لیے، ہر طرح سے ان کو اپنے خالق کی ضرورت ہے ہر معاملے میں۔ تو پھر اصل حقدار سرداری کا کون ہوا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، خبردار اسی کی ہے مخلوق اور حکم، بہت بابرکت ہے اللہ جو رب ہے ساری مخلوق کا۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس نام کو کثرت سے پڑھ کر اس کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اور اس کی پہچان حاصل کرنی ہے۔